من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. دو بار ماکرین ہے، ایک ہی بار ماکرین ہے. جی ترجمہ دیکھیے. فلما احس عیسیٰ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا منہم الکفر، قوم کی طرف سے نافرمانی اور انکار کو. قال من انصاری الی اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، یعنی میری مدد کرنے والا کون ہے اللہ کے راستے میں. قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، پھر ان لوگوں نے دعا مانگی کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے ان باتوں پر جو آپ نے نازل فرمائی. واتبعنا الرسول، اور ہم نے آپ کے رسول کی اتباع بھی کر لی. فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا ہمیں گواہ لوگوں میں شامل کر لیجیے. ومکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے بھی تدبیر کی، خفیہ چال چلی. ومکر اللہ، اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ درس میں نے یہ عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خصوصیات کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کو جو بیٹا دیا جا رہا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لڑکا ہے. نبی ہیں، کتاب کا علم ہے، اور معجزے ان کو ملیں گے. پرندوں کی شکل مٹی سے بنا کر اس میں پھونک ماریں گے. لوگ گھروں میں کیا ذخیرہ رکھتے ہیں اس کی اطلاع دے دیں گے. مردوں کو زندہ کر دیں گے.
آنکھوں سے نابینا آدمی کو روشنی دیں گے، تو یہ سارے معجزات بیان کیے۔ اب کیا ہوا؟ اب جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، یہ آیت اور وہ جو گزشتہ آیتیں آئی، ان دونوں کے درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی آ گئی، لیکن یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے، ہم جب بھی کسی کی بایوگرافی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے حالات اور واقعات، ساری چیزیں اس میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن میں بعض انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن اس ترتیب اور سیکوینس میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ واقعات بھی ترتیب سے آ جاتے تو پھر قرآن کریم بھی عام کتابوں کی طرح کوئی بایوگرافی والی کتاب بن جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے آپ جتنے واقعات دیکھیں قرآن کے، چاہے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی پیدائش کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کی صورتحال تھی۔ سیدھا 8 سال کی عمر میں انہوں نے خواب دیکھا، خواب سے ان کا قصہ شروع کر دیا، اور پھر یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بھائیوں نے ان کو جب سجدہ کیا مصر میں، تو واقعہ مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ مذکور نہیں ہے، پہلے کی زندگی مذکور نہیں ہے۔ اب ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ تو ہے، لیکن ترتیب سے نہیں ہے۔ پہلے کچھ اور قصہ، پہلے پارے میں جو قصہ آیا وہ کون سا آیا؟ وہ ڈائریکٹ سیدھے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آ گیا۔ تو یہ قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے، حکمت بیان کرنا ہے، حکم بیان کرنا ہے، لوگوں کو پچھلے انبیاء کے حالات بتانا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو نصیحت دینا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے، یہاں اس کو ذکر نہیں کیا۔ پھر وہ بڑے ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں رہے، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اس کے بعد قوم کی طرف ان کو مستقل نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ قوم کون سی تھی؟ یہ وہی قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی، یعنی یہودی قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل تھی۔ اوپر لفظ آیا نا کہ ہم صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، تو بنی اسرائیل کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تورات پر عمل کرنے والی، تورات کو ماننے والی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے تک ان لوگوں نے تورات میں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا کر لی۔ اس وجہ سے اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ کوئی اور قوم نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم تھی۔ بعد میں حضرت عیسیٰ اس قوم میں آئے، مگر یہودی تھے، شریر تھے، اپنے اوپر کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ گئی اسی کو سب کچھ مانتے تھے۔ اس لیے اب ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، کفر کر دیا، کہا کہ ہم نہیں مانتے تم کو نبی ایسا ہوتا ہے، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، تمہاری والدہ نے بغیر نکاح کے تم کو پیدا، یعنی اس طرح سے تکلیف دینے والے جملے، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت، ان کے کردار، ان کے نسب کو تکلیف پہنچانے والی باتیں یہ یہودی کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی محنت جاری رکھی، قوم کو سمجھاتے رہے۔ جب دیکھا کہ قوم سمجھنے کو تیار نہیں اور یقین ہو گیا کہ یہ قوم اب میری مدد نہیں کرنے والی اور بلکہ مجھے تکلیف پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، نقصان پہنچانے کے منصوبے بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ آج کی آیت وہیں سے شروع ہوتی ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ جب حضرت عیسیٰ نے قوم کی طرف سے نافرمانی اور انکار کو محسوس کر لیا، یعنی قوم اب میری بات
نہیں سن رہی بلکہ مجھے تکلیف پہنچانے والی ہے۔ من انصاری الی اللہ، یہ ہے ان کا سوال، من انصاری الی اللہ، کہ بھئی میری مدد کون کرے گا اللہ کے راستے میں۔ نصرت سے انصار ہیں، مدد کرنے والے۔ تو سوال پوچھا حضرت عیسیٰ نے، لوگوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہیں جو میری مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں، اور یہ قوم اگر مجھے تکلیف پہنچائے تو میری مدد کون کرے گا۔ یعنی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اکیلے تنہا تھے، لیکن جیسے جیسے انہوں نے آواز لگائی تو اب ان کے آواز کے جواب میں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ وہ جو کچھ لوگ تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال الحواریون، یہ وہی حواری ہیں۔ اب یہ حواری کیا ہے؟ جنت کی سب سے خوبصورت اور مشہور حور ہے نا؟ حور کا معنی کیا؟ حور کوئی نام نہیں ہے، حور ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جنت کی خوبصورت ترین عورت۔ تو حور کہتے ہیں سفید چیز کو، سفیدی کو۔ اور ان لوگوں کو جو حواری کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، وہ اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو ندی کے کنارے کپڑے صاف کیا کرتے تھے، یعنی دھونے کا کام کرتے تھے، کپڑے دھلائی کا کام۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ گندی چیزوں کو صاف کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ ایک دوسرا، حواری کا مطلب ہوتا ہے ایسے انسان جو دل اور زبان کے بڑے صاف ہوتے ہیں، تو ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت عیسیٰ کے سوال کے جواب میں حواریین نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہر نبی کے حواری تھے، ہر نبی کے حواری تھے، میرے حواری زبیر ابن العوام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرِ، میرے حواری زبیر ہیں، خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ بقیہ سب تو صحابہ ہیں ہی، زبیر صحابی بھی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے حواری ہیں۔ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ احباب تھے، ان کی جو صفات تھیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ فرمایا حواریوں نے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب ایک چیز غور کیجئے، کتاب میں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا اس میں الفاظ ہیں من انصاری، انصاری میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ الی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جواب میں ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، یعنی ہم تو اللہ کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو بلایا تھا وہ اپنی مدد کے لیے بلایا تھا یا اللہ کی مدد کے لیے بلایا تھا؟ اپنی مدد کے لیے، انصاری میری مدد کرو۔ لیکن جواب میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم عیسیٰ کی مدد کے لیے نہیں آ رہے بلکہ اللہ کی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اب اس پوری چیز کو سمجھیے، پوری بات کیا ہے کہ اس میں ایک بڑا قاعدہ نکل کے آیا ہے، بہت صاف بات سامنے آئی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے یا دین کا کام کرنے والے مخلص لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب آواز لگاتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا تنہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، میری مدد کے لیے آؤ، تو وہ در حقیقت بلاتا تو ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے،
کہ میں کمزور ہوں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اکیلا سب کروں، لہٰذا آپ میرے معاون مددگار بن جاؤ۔ اور جب وہ آنے والے سوچتے ہیں کہ میں اس شخص کی یا اس نبی کی مدد کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ ظاہر ہے اجر ملے گا، اور اجر دینے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ تو بجائے ہم تیری مدد کرنے کے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، یعنی تم جو کام کر رہے ہو وہ اپنی ذات کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے جب تم نے ہم کو اپنے مددگار بنانے کے لیے بلایا تو ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہے بلکہ آپ جو دین کا کام اللہ کا کر رہے ہو ہم اس دین کی مدد کے لیے آ رہے، اور دین کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال الفاظ میں آدمی جب ترجمہ پڑھے گا تو سوال پیدا ہوگا، یا انہوں نے تو اپنی مدد کے لیے بلایا اور ان لوگوں نے اللہ کی مدد، اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کی مدد کریں گے، تو اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ایسی ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بھائی اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے، اور اللہ کو مدد کی کیا ضرورت، وہ تو مدد سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے مطلب، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری دنیا کے کاموں میں مدد کرے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کی بات سنیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ حواری کتنے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 12 تھی، 12 بس، یعنی پوری قوم بنی اسرائیل میں سے 12 لوگوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، بعد میں کچھ لوگ آئے، پھر ان سب کو حواری کہا گیا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس زمانے میں جو تھے ان کو کتابوں کے اندر حواری ہی لکھتے ہیں، عیسیٰ کے صحابہ نہیں لکھتے بلکہ عیسیٰ کے حواری لکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری نہیں لکھتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لکھتے ہیں، یعنی ہر نبی کے ساتھ رہنے والوں کے نام اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں کہ یہ اصحاب محمد ہیں اور یہ حواری عیسیٰ ہے۔ تو اس طرح ہم کو بھی اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ان لوگوں نے ایک بات اور کہی، اب تک وہ ایمان میں نہیں آئے تھے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے جذبے سے اٹھے، فوراً ان کی زبان سے نکلا آمنا باللہ، کہ اللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ایک چیز۔ دوسری واشہد بأننا مسلمون، اور عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں آپ کے۔ اب یہاں دو الفاظ آ گئے، ایک ایمان اور ایک اسلام۔ ایک آ گیا آمنا باللہ، اس میں ایمان آ گیا، بأننا مسلمون، اس میں اسلام آ گیا۔ دو الگ الگ مطلب ہیں، ایمان اور اسلام میں فرق ہے نا، کسی کو معلوم ہے ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ معلوم ہے لیکن شرماتے ہیں بولتے ہوئے، ہے نا؟ نہیں معلوم تو بتا دیں گے، نہیں معلوم ہے؟ کبھی ذہن میں آیا سوال کہ مومن بھی ہیں ہم، مسلمان بھی ہیں، آخر ہم مسلمان ہیں یا ہم مومن ہیں؟ ہم مومن مرد مجاہد ہیں، اسٹیٹس والے، توحید پہ جیتے مرتے ہیں، تو پھر مسلم کون ہیں؟ اچھا، یعنی جو اس کو وراثت میں مل گیا وہ اسلام ہے، اور جو اس نے محنت کر لی وہ ایمان ہے۔ کوشش تو کی آپ نے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی میرا جواب صحیح ہے یا غلط، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، بہت آسان ہے یار۔ ایمان میں آنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ آنے کے بعد کا ہے وہ، آنے کے لیے کیا چاہیے آدمی کو؟ ایک آدمی ایمان میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ جی ہاں، سب سے پہلی چیز دل کا یقین، اس کے بعد زبان کا اقرار،
ٹھیک ہے، اس کے بعد اصل چیز رہ گئی اب باقی، آواز تو آ گئی، گونگا کیسے بولے گا؟ ہاں یہی ہم کو سمجھنا ہے، دل کا یقین اور زبان کا اقرار، یہ ہو گیا ایمان، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایمان۔ اب اپنے اس یقین اور اس اقرار کو اپنے جسم کے اعمال سے ثابت کرنا۔ میں کلمہ پڑھ لوں، گھر میں بیٹھوں، نہ نماز کروں، نہ روزہ رکھوں، نہ تلاوت کروں، نہ حج کروں، میں کچھ نہیں کرتا، بس میں کلمہ والا ہوں، دل میں ایمان ہے میرے، تو مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ظاہری اعضاء، جسم کے ہاتھ پیر سے جو چیزیں کی جاتی ہیں اسے اسلام کہتے ہیں۔ نماز اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ روزہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ حج اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے بلکہ یقین کا نام ہے۔ اس لیے پہلے اعلان ہوتا تھا نا کہ بھئی انشاءاللہ دعا کے بعد ہاں ایمان و یقین کی بات ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بھئی دعا کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، ہم ایمان پر گفتگو کریں گے، ایمان کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ایمان میں کیا داخل ہے؟ سب سے پہلے قلب والی چیز، جو چیز دل میں یقین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو دل سے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرے واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے، ہم کو دیکھتے رہیے کہ ہم ظاہری جسم سے بھی آپ کی فرما برداری کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے اپنی گردن اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا چلوں گا۔ ایمان مومن کا مطلب ہے کہ اپنا دل اللہ کے حوالے کر دینا کہ مولا اس دل میں آپ کے علاوہ اب کسی کی جگہ نہیں ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر فرمایا ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان باتوں پر جو آپ نے نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے احکام دیے، انجیل عطا فرمائی، اس پر ایمان کی بات ہو رہی۔ واتبعنا الرسول، اور جو حضرت عیسیٰ یہاں رسول بنا کر بھیجے گئے ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ سے بھی کہہ دیا، یعنی اب تک گفتگو ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے کرتے اچانک اللہ سے گفتگو شروع کر دی، توجہ ہٹا دی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ نبی تک پہنچ جاؤ گے تو نبی سے براہ راست پھر اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جی جب آپ نبی تک پہنچ جاؤ گے تو سیدھے پھر نبی سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، حالات کا مطلب مال کی کمی وغیرہ نہیں، دل کے حالات، ایمان کے حالات، میں دن بدن گناہوں کی طرف جا رہا ہوں، دن بدن میرا دل سیاہ ہو رہا ہے اور بڑی بے چینی ہے، سب کچھ ہے دنیا میں لیکن اطمینان اور سکون کی دولت نہیں، کیا کروں؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ شاید ایسا لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہت دیر تک مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ بھائی میں گنہگار بندہ ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کس سے سب سے زیادہ راضی تھا؟ تو انہوں نے بہت دیر سوچ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مولانا یونس صاحب نے فرمایا کہ ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو۔ مجھے حضرت وہ کیسے ہوں گے؟ کہا دو کاموں سے ہوں گے، زندگی بھر کبھی درود نہ چھوڑنا اور زندگی بھر کبھی سنت نہ چھوڑنا، ان دو کاموں کو کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اور جس سے حضور راضی اس سے اللہ راضی۔ کتنا اچھا نسخہ دیا مولانا نے، کرنے والوں کے لیے آسانی۔ تو یہاں بھی دیکھو رسول سے گفتگو کرتے کرتے سیدھے دل پہنچ گیا کہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی نیک انسان کی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے، ایک پردہ حائل ہوتا ہے، پھر جب ایک سے دو مرتبہ ملاقاتیں ہوتی ہے تو پھر اس شخصیت سے محبت ہو جاتی ہے،
پھر اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار، بار بار ملنے میں میری بے عزتی شاید ہو جائے اور حضرت کی نظروں میں میری کمی ہو جائے، تو پھر وہ تھوڑا ملنا کبھی نہ ملنا یہ چلتا رہتا ہے۔ اور بہت زیادہ جب تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو اب وہ جو اللہ والے تھے، اب بندہ تلاش کرتا ہے اب ان سے اوپر کوئی ہے تو کیا وہاں چلیں۔ آدمی کی فطرت میں حل میں مزید حلا ہے نا معاملہ، کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ تو نبی سے بات کرتے کرتے ان لوگوں نے سیدھے کس سے گفتگو کر دی؟ اللہ سے، اور دعا کہہ دی، ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ نے نازل فرمائی، واتبعنا الرسول، اور رسول کی ہم نے اتباع کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمارا نام لکھ دیجئے ان لوگوں میں جو آپ کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی ایمان والے۔ گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ کی، ایمان والے دیتے ہیں۔ یہاں تک گفتگو تھی حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی۔ یہاں سے وہ اہم ترین واقعہ شروع ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ کتنی دیر ہو گئی بھائی؟ 26 منٹ ہو گئے تقریباً، ہے نا؟ تو کیا کیا جائے، ابھی پڑھ لیں گے، اگلے اس میں پڑھیں گے؟ ہاں، تو تمہارا کیا جانے والا ہے، وہ ابھی پڑھیں گے، گلا تو ہمارا خراب ہوگا۔ تو کیا کیا جائے، واقعہ تفصیلی ہے اصل میں۔ یہاں سے قصہ شروع ہو گیا، پھر تمہید سنا دیتا ہوں، پھر اس کی آیتوں پر الگ الگ گفتگو اگلے جمعہ کریں گے، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جب حواریوں سے بات چیت ہوئی، کیا قصہ، اور حواریین نے حضرت عیسیٰ کی مدد کرنی شروع کر دی، تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اکیلا ہے، لیکن یہاں تو ان کے ساتھ چلنے والے آ گئے۔ اب دیکھیے، اوپر ایک بات رہ گئی وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دعا کس سے مانگی؟ ارے بولو، اللہ سے نا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ حواریین کی نگاہوں میں عیسیٰ خدا نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو حواریین بھی رسول ہی مانتے تھے۔ اسی لیے کہا کہ اے اللہ آپ نے جو کتاب بھیجی ہم نے اس پر ایمان لا کر رسول کی اتباع بھی کر لی۔ یعنی گفتگو مانگنے کا جو تعلق تھا وہ عیسائیوں کا کس سے تھا؟ اللہ سے، لیکن بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ نیچے اتر گیا، اور حضرت عیسیٰ ہی کو ان لوگوں نے خدا بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شروع سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا، ہم مانتے ہی نہیں کہ تم رسول ہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ جب دیکھا کہ قوم کی طاقت آنے لگی اور اکیلے نہیں ہیں عیسیٰ، تو اب حکومت کی مدد لی۔ حکومت کون سی تھی اس زمانے میں؟ اس زمانے میں چرچا تھا رومن امپائر کا، بڑی حکومت۔ اور یہ جو علاقہ تھا ملک شام کا، فلسطین کا جو علاقہ تھا، یہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ رومن امپائر کے اندر آتا تھا، پرشین امپائر میں نہیں تھا، یہ رومن امپائر تھا۔ ایران وغیرہ یہ پرشین امپائر میں تھا، اور یہ جو علاقہ ہے کون سا؟ فلسطین کا، یہ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی سرزمین میں بھیجا، بیت اللحم کی پیدائش، تو یہ رومن امپائر کا معاملہ تھا۔ اب حکومت کا مسئلہ ہی کیا تھا یہودیوں کا؟ یہودیوں نے رومن امپائر والوں سے ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ کیا معاہدہ تھا؟ کہ یہاں ہمارے علاقے میں فلسطین کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو سزا ہمارے قانون سے دی جائے گی۔ رومن امپائر نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ایک شرط لگائی۔ شرط یہ لگائی کہ یہودی عدالت میں جس کو سزا دی جائے گی اس کی سزا کو رومن امپائر کے قانونی عدالت سے بادشاہ کی پرمیشن اس پر لگانا ضروری تھا۔ یعنی یہاں کے ڈاکیومنٹس پر رومن امپائر کا اٹیسٹیشن ضروری تھا، اس کے بغیر سزا نافذ نہیں کر۔ ارے سمجھ رہے ہیں اتنی اردو نہیں سمجھ رہے؟ کیا سزا دینے کے لیے کیا کنڈیشن تھی؟
فیصلہ تو یہاں سنا دینا ہے، لیکن اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو اوپر سے بات سمجھ گئے نا، دو عدالتیں ہو گئی۔ ایک عدالت وہ تھی جو فیصلہ ڈیسائیڈ کرتی تھی، ایک عدالت وہ تھی جو اس فیصلے کو یا تو باقی رکھے گی یا ختم کر دے گی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، دو چال چلی۔ یہودی شروع سے بہت بدتمیز قوم ہے، بہت شرارتی اور بہت ذہنی طور پہ اللہ نے ان کو عجیب یعنی ان کے ذہنوں میں خباثت، عجیب و غریب خباثت ہے ان کے ذہنوں میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کیا یہودیوں کے درمیان۔ پروپیگنڈا یہ شروع کیا کہ یہ ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، خدا کا نام تو لیتا ہے لیکن خدا کو مانتا نہیں ہے، خود اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جھوٹا۔ اور ظاہر ہے کہ جب پروپیگنڈا ہوگا 10 میں سے ایک بندہ تو متاثر ہو ہی جائے گا، 10 میں سے کوئی ایک تو مان ہی لے گا کہ ہاں یار صحیح ہو سکتا ہے، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا۔ پہلے عام ذہن بنایا لوگوں کا، پروپیگنڈا کیا، اس کے بعد اس پروپیگنڈے پر عمل کرنے کے لیے عدالت بیٹھی کہ ہمارے ریاست میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا اور ملحدانہ نظریوں کو، سوچ کو پروموٹ کرے گا تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ تورات کھولی گئی تو تورات میں لکھا تھا کہ ملحد کی سزا موت ہے، ملحد کی سزا۔ تورات سے ان لوگوں نے وہ کوٹیشن اٹھا لیا اور اپنی قوم میں اس کا خوب پرچار کیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ عیسیٰ کو موت کی سزا ہونے والی ہے۔ اور اس پورے پروپیگنڈے اور اس پوری عدالتی کارروائی کو لے گئے رومن امپائر کے پاس، بادشاہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر یہ کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ ایک اپنی الگ سے فوج بنا رہا ہے اور تمہاری حکومت سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ اور بادشاہ کی حکومت میں بغاوت کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ ٹھیک ہے، پروپیگنڈا اور جھوٹی باتیں پھیلا کر بادشاہ سے پرمیشن لے لی۔ اب ایک چیز یہ تھی کہ رومن امپائر میں سزائے موت دینے کا طریقہ پھانسی چڑھانے پر، یعنی سولی پر چڑھا دیا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اور وہ بھی پوری دنیا یعنی اس زمانے کے پورے لوگ دیکھیں، سب کی آنکھوں کے سامنے سولی پر چڑھا کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ پورا جو سینیریو تھا، اس میں سازشیں کس کی ہیں؟ یہودیوں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، یہ ان لوگوں نے خفیہ طور پر عیسیٰ کے خلاف میں سازش کی۔ وَمَكَرُوا، یہ ان کی سازش ہے، جو خفیہ سازش ہے۔ سمجھ گئے نا سازش کیا کی؟ الحاد کا الزام لگایا، بغاوت کا الزام لگایا، یہودی عدالت میں ان کے قتل کا فتویٰ لیا، اور پھر رومن امپائر میں جا کر کے ان کے قتل کا فیصلہ لا لیا۔ جیسے ہی وہ فیصلہ ہاتھ میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، تم لوگوں نے جو چال چلنی تھی وہ تم چلو۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر ہماری بھی چل رہی ہے تمہارے پیچھے پیچھے، تمہاری مکاری تمہارے ساتھ، اور ہمارا فیصلہ ہم چلائیں گے، چل رہا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تمہاری تدبیر کی کوئی حیثیت، لیکن اللہ ابھی ظاہر نہیں کرتا، اللہ آگے والے کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آگے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز کامیابی کے ساتھ مل رہی ہے، حقیقت میں وہ ایک دھوکہ ہے۔ جو گرفت ہوگی اللہ کی، اس کے بعد پھر آدمی کو اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر تمہاری، ایک چال تمہاری، ایک تدبیر ہماری، ایک فیصلہ تمہارا، ایک فیصلہ ہمارا۔ اب تک تم کامیاب نظر آ رہے ہو، تم نے وہاں سے بھی پرمیشن لے لی، یہاں سے بھی فیصلہ کروا لیا، عیسیٰ کو تم نے گرفتار بھی کر لیا، تمہارے اپنے اعتبار سے تم کامیاب، لیکن ابھی اللہ کی تدبیر باقی ہے۔ تمہاری اس تدبیر کو کیسے ناکامی میں تبدیل کرنا ہے یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ کیوں؟
واللہ خیر الماکرین، اس لیے کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ مزہ آیا؟ اب یہ بہترین تدبیر کیا تھی اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔